الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے خالق ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے امر کن سے اس کو وجود دیا۔ کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ نے نہ کسی سے مدد مانگی، نہ میرے اللہ نے کسی سے میٹیریل مانگا، نہ میرے اللہ نے کسی سے مشورہ لیا۔ جیسے اللہ نے چاہا اس طرح اللہ نے کائنات کو وجود دیا۔ بغیر ذروں کے اللہ نے اتنی بڑی زمین بچائی، ایک ذرہ نہیں تھا جس کو جوڑ کر زمین بنائی جائے۔ بغیر ذروں کے اللہ نے زمین بچا دی، اور ایک پتھر نہیں تھا جس کو جوڑ کر پہاڑ بنائے جائیں۔ بغیر پتھروں کے اللہ نے بڑے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑا۔ درخت کا ایک پتا نہیں تھا جس کو جوڑ کر درخت بنائے جائیں۔ بغیر پتوں کے اللہ نے درختوں کو وجود دیا۔ اور پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا جس کو جوڑ کر سمندر بنائے جائیں۔ بغیر پانی کے اللہ نے سمندروں کو وجود دیا۔ انسان کی شکل سامنے نہیں تھی جس کو دیکھ کر انسان بنائے جائے۔ بغیر انسان کے اللہ نے انسانوں کو وجود دیا۔ بغیر چیزوں کے اللہ نے چیزیں بنائی ہیں۔ 7 مضبوط آسمان میرے اللہ نے بلند کر دیے۔ عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی کا نظام میرے رب نے بنا دیا۔ جنت اور جہنم کا نظام میرے اللہ نے بنا دیا۔ دن اور رات کا نظام میرے اللہ نے بنا دیا۔ انسان کو میرے اللہ نے مٹی سے وجود دیا۔ فرشتوں کو میرے رب نے نور سے بنایا، اور جنات کو میرے اللہ نے آگ سے وجود دیا۔ یہ ساری کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے اور جو نظر نہیں آتی، یہ سب اللہ نے اپنے امر کن سے اس کو وجود دیا۔ بنانے میں اللہ نے کسی سے مدد نہیں مانگی، نہ میرے رب نے کسی سے میٹیریل مانگا، اور نہ میرے اللہ نے کسی سے مشورہ لیا۔ اس کائنات کا خالق میرا اللہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جو خالق ہے اس کائنات کا، اور خالقیت کے اندر میرا اللہ صمد ہے، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کہ آدھی کائنات تو اللہ نے بنائی اور آدھی کائنات کسی اور نے بنائی۔ نہیں، خالقیت کے اندر میرا اللہ صمد ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کے اندر۔ یہ ساری کائنات میرے اللہ نے خود اس کو وجود دیا، اور بنانے کے بعد میرا اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کائنات تو بنائی اللہ نے، اب اس پہ قبضہ امریکہ والوں کا ہوگا، قبضہ یورپ والوں کا ہوگا، قبضہ جاپان والوں کا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ زمین بنائی میرے اللہ نے، تو اس کا مالک بھی میرا اللہ ہے۔ جب میرا اللہ چاہے اس کے اندر زلزلہ لے آئے، جب اللہ چاہے ہواؤں کو تیز کر دے، طوفان کی شکل دے دے، جب اللہ چاہے بارشوں کو زیادہ کر کے سیلاب کی شکل دے دے، تو اس کائنات پہ قبضہ بھی میرے اللہ کا ہے، یعنی اس کائنات کا مالک وہ میرا اللہ ہے۔ اور اس کائنات کے اندر وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے۔ اللہ کی چاہت اصل ہے، مخلوق کی چاہت صرف چاہت ہے، اور اللہ کی چاہت وجود ہے۔ جس چیز کے بارے میں میرا اللہ چاہ لیتا ہے، اس چیز کو اللہ پاک وجود دے دیتے ہیں۔ ساری کائنات میرے اللہ نے اپنے امر کن سے بنائی، اور بنانے کے بعد اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ اس کائنات کا نظام میرا اللہ چلا رہا ہے، اور سب کو رزق اللہ پاک دے رہے ہیں۔ کتنے دنیا کے اندر انسان ہیں، کتنے عرب، کتنے عجم، اور ایک ملک کے اندر کتنے انسان ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کو اس کے مزاج کے مطابق اس کو رزق پہنچانا، یہ سب اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ سب کو اللہ پاک رزق دیتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہے۔ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، اور اللہ پاک علیم ہے، علم والے ہیں۔ میرے اللہ کا علم ایسا علم ہے کہ کالی رات ہو، کالی چنٹی ہو، اور کالے پتھر کے اوپر جو اس کے حقیر پاؤں سے لکیر بنتی ہے، میرا اللہ وہ لکیر دیکھ بھی رہا ہے، ایسا بصیر ہے۔ اور اس چنٹی کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ بھی میرے اللہ کے علم کے اندر ہے۔ میرے اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔
مادہ پیٹ کے اندر کتنے بچے ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ دنیا میں کتنے درخت ہیں، ان درختوں پہ کتنے پتے ہیں، ان پتوں پہ کتنے لکیریں ہیں، یہ سب میرے اللہ کے علم کے اندر ہیں۔ کون سے درخت کے اوپر کون سا پل لگا ہے، یہ میرے اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو ساری کائنات میرے اللہ کے علم میں ہے۔ میرا اللہ وہ ذات ہے جو پہاڑوں کے اوزان کو بھی جانتا ہے، سمندر کے ایک ایک قطرے کو الگ الگ بھی جانتا ہے، اور سمندر کے مجموعی وزن کو بھی جانتا ہے، ایک ایک انسان کو الگ الگ بھی جانتا ہے، اور ساری انسانیت کو بھی جانتا ہے۔ پورے ملک پاکستان میں کتنے انسان ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ بنگلہ دیش میں کتنے ہیں، میرے اللہ کے علم میں ہے۔ ہندوستان میں کتنے، میرے اللہ کے علم میں ہے۔ پوری دنیا میں کالے کتنے ہیں، گورے کتنے ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں۔ مرد کتنے، عورتیں کتنی، یہ سب میرے اللہ کے علم میں ہے۔ ایسا علیم ہے اور ایسا بصیر دیکھنے والا، ایسا سمیع سننے والا، ایسا علیم جاننے والا، تو یہ میرے سب اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو یہ ساری کائنات میرے اللہ نے بنائی، بنانے کے بعد میرے اللہ اس کو چلا رہا ہے، اور ہر چیز پہ میرے اللہ کی نظر ہے۔ اس انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس انسان کا ایک مقصد ہے۔ ساری کائنات اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ انسان کائنات کا شہزادہ ہے، یہ دلہا ہے، اور اس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب مجھے آپ کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے، جس کو ایمان کی دولت کہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ وہ نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیں، کان دیے، صحت دی، رزق دیا، اولاد دی، لیکن یہ سب نعمتیں صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کفار کو بھی حاصل ہیں۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی، اور وہ ہے ایمان۔ یہ ایمان وہ دولت ہے جو انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر دولت ہچ ہے۔ ذرا سوچیے، اگر ہمیں پوری دنیا کی دولت دے دی جائے لیکن کہا جائے کہ ایمان کو چھوڑ دو، تو کیا ہم تیار ہیں؟ ایک سچا مومن کبھی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایمان کی قیمت دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک مثال سے سمجھو، اگر کسی شخص کے پاس سونا ہو اور وہ اس سے مٹی کے بدلے بیچ دے تو تم کیا کہو گے؟ کہو گے کہ یہ شخص پاگل ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم ایمان جیسی قیمتی چیز کو دنیا کی معمولی چیزوں کے بدلے کھو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھو، انہیں تکلیفیں دی گئیں، مارا گیا، بھوکا رکھا گیا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، کیونکہ انہیں ایمان کی قیمت کا اندازہ تھا۔ دنیا کا مل جانا، دنیا کی کامیابی یہ وقتی کامیابی ہے، لیکن ایمان کی کامیابی ہمیشہ کی ہے۔ دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا، عہدے ختم ہو جائیں گے، جوانی ڈل جائے گی، لیکن ایمان یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا، یہ قیامت میں بھی بچائے گا، یہ جنت کا راستہ بنے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی فکر ایمان تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے ایمان کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے تو اس پر حملے بھی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، لیکن یہ حملہ تلوار سے نہیں بلکہ سوچ، ماحول اور ذرائع کے ذریعے ہو رہا ہے۔ آج گناہ کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور نیکی کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ آج بے حیائی کو آزادی کہا جا رہا ہے اور دینداری کو پاسماندگی کہا جا رہا ہے۔ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں جو آہستہ آہستہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ خطرہ نوجوانوں کو ہے۔ نوجوانی وہ عمر ہے جہاں انسان کے فیصلے اس کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ ایک نوجوان ابتدا میں نماز پڑھتا ہے، پھر دوست بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، نماز چھوٹتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر دین بوجھ لگنے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی ارتداد کا راستہ ہے۔ آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ
تو میرے عزیزوں، آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی والوں کو طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسلامی ہولیے کو ہنسی کا موضوع بنایا جا رہا ہے، علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ سب معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی نشانیاں ہیں۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو دین کی عزت ہوتی ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو دین کا مذاق شروع ہو جاتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ والدین کی غفلت ہے۔ آج ہر والد کو فکر ہے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا زیادہ کمائے، میرا بیٹا باہر چلا جائے، لیکن یہ فکر نہیں کہ میرا بیٹا نمازی ہے یا نہیں، میرا بیٹا دین سے جڑا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر بیٹا دنیا کما لے اور ایمان کو دے تو وہ کامیاب نہیں بلکہ سب سے بڑا ناکام ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑو، انہیں قرآن سکھاؤ، انہیں نیک ماحول دو، انہیں دیندار لوگوں کے قریب رکھو، کیونکہ اگر ہم نے انہیں نہ سنبھالا تو دنیا انہیں اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یہ وقت غفلت کا نہیں، بیداری کا ہے۔ یہ وقت دنیا کے پیچھے بھاگنے کا نہیں، ایمان بچانے کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اپنے بچوں کو صرف دنیا نہ دو، انہیں ایمان دو، کیونکہ دنیا دینے والا ہر باپ کامیاب نہیں ہوتا، لیکن ایمان دینے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مجھے آپ کو اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، اپنی بستی والوں کی فکر کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، سب کی فکر کرنی ہے۔ یعنی اپنے دین پر خود بھی چلنا ہے اور دوسروں کی فکر کرنی ہے۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو اس امت کے اندر پیدا کیا کہ یہ امت دعوت دے گی، اب لوگوں کو اب اللہ کی طرف بلانا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جتنی استطاعت، جتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے، کم از کم وہ تو استعمال کریں۔ اپنی فکر کریں کہ میں کیسے اپنی ایمان کو بچا لوں، کیسے اپنے اولاد کی ایمان کو بچاؤں، اور کیسے اپنے پڑوسیوں کی ایمان کو بچاؤں۔ اس کے لیے فکر کرنی ہے، ماحول میں جانا ہے اور اس کو سیکھنا ہے۔ ایمان کا بول بولیں گے، ایمان کا بول سنیں گے، کہیں گے، پھر اس کے اوپر سوچیں گے، تب دل کے اندر جا کے ایمان جمے گا، ایمان بنے گا۔ تو اس لیے ماحول تبدیلی ضرور چاہیے، یعنی اللہ کے راستے میں وقت لگانا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھ لو، 4 مہینے لگا کر اللہ کے بول کو بولو، ایمان کا بول بولو، تاکہ ایمان دل کے اندر راسخ ہو جائے، ایمان دل کے اندر بڑھ جائے، کیفیات کے اعتبار سے ایمان بڑھتا چلا جائے۔ پھر اعمال کے اندر مزہ آئے گا، اور اعمال کے اندر حلاوت نصیب ہوگی، اور اعمال پہ استقامت نصیب ہوگی، اعمال میں کامیابی خود بہت نظر آئے گی، اور پھر اپنی بھی فکر ہوگی اور ساتھ دوسروں کی بھی فکر ہوگی۔ تو اس کے لیے بھائی سارے ساتھی ارادے فرمائیں کہ اللہ کے راستے میں انشاءاللہ وقت لگائیں گے، اپنی بھی ایمان کی فکر کریں گے اور دوسروں کی بھی انشاءاللہ فکر کریں گے۔ تو اس کے لیے سارے ساتھی تیار ہیں نا انشاءاللہ؟